السلام علیکم، میں ہوں اداشمی، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ جو موجود ہے وہ ہے جی آپ کا ایک اور ملٹری آپریشن۔ لاسٹ ٹائم فارمر چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کی دفعہ جی آپریشن رد الفساد ہوا تھا، بہت آئرونک نام ہے یہ۔ اور کرنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر جو ہے جس آپریشن کو آفیشلی کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جی آپریشن عزم استحکام۔ ان آفیشیل آپریشنز پاکستان میں بہت سے چل رہے ہیں۔ خیر جی، سینٹرل ایپکس کمیٹی اور نیشنل ایکشن پلان جو کہ اسلام آباد میں ہوتی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی صدارت میں، انہی کی طرف سے جو ہے یہ اناؤنس بھی ہوا ہے، انہی کی طرف سے اپروو ہوا ہے یہ آپریشن۔ ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس اس سے متعلق نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان میں جو ملیٹنٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ٹیررزم ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آفیشلز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، چائنیز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، پاکستان کی عام پبلک جس طریقے سے ان کے حالات چل رہے ہیں، تو ہر لحاظ سے اس آپریشن کی بہت زیادہ ویلیو اور ورتھ اور ضرورت موجود ہے ان حالات میں۔ لیکن کویشچن صرف اتنا نہیں ہے۔ اس ساری اپڈیٹ کے اندر جی ملٹیپل باتیں ہیں کہ جی یہ پاکستان میں بہتری ہونی چاہیے، وہ بہتری ہونی چاہیے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے جی فل پروف سیکیورٹی فار چائنیز نیشنلز ان پاکستان۔ چائنیز نیشنلز کی فل پروف سیکیورٹی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ یقینی بنانی ہے۔ کل چائنیز جو آپ کے یہاں پہ اس وقت آئے ہوئے تھے، انہوں نے جس طریقے سے بات کی، آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پاکستان چائنا کے لیے ہائیسٹ پرائیورٹی ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہیں۔ اس چائنا کے وزٹ سے جو میڈیا سٹیٹمنٹ آئے گی اس سے ہر چیز آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے اندر جی چائنا نے آپ کو کلیئرلی وارن بھی کر دیا ہے، اور بڑے جو ہے آپ ایڈوائز کہہ سکتے ہیں وہ بھی ان کی طرف سے آ گئی ہے کہ اپنے انٹرنل افیئرس کو ٹھیک کر لیں، ادروائز آپ اپنے راستے جائیں، ہم اپنے راستے جائیں، ہمیں معاف کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ دیا آپ کو چائنا نے۔ اور میں کہتی ہوں اتنی جلدی آج تک پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا کہ چائنیز جو وفد آیا ہوا تھا وہ شاید ابھی جہاز پہ بیٹھا ہی تھا کہ آپ کے یہاں پر ملٹری اور آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے، ایگزیکٹو کی طرف سے آپریشن عزم استحکام کی جو ہے وہ کال دے دی جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں یہاں تک نہیں رکتی ہیں، یہاں پر اور بہت سے مسائل ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ اس وقت ایز اے پاکستانی ذرا سوچیں کہ کیا ایک آپریشن، ملٹری آپریشن، اس وقت پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل ہے؟ کیا آپ کے ملک میں اس وقت جتنے بھی مسائل موجود ہیں ان کا حل ایک ملٹری آپریشن ہے یا نہیں؟ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ یہ آپریشن جو کرنے وہ جا رہے ہیں اس میں سکسیس ملے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ریسنٹلی الیکشن سے پہلے سے اور ابھی تک بہت سے آفیشلز کے اوپر، ملٹری کے اور آپ کی فورسز کے، پولیس کی جو ہے آفیشلز، ان کے اوپر بہت سے اٹیک ہوئے ہیں، بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اٹ از نیڈیڈ اس لحاظ سے یس۔ لیکن کیا اوور آل جو مسائل پاکستان کی عوام فیس کر رہی ہے، جو پاکستان کے اندر اس وقت پولرائزیشن موجود ہے، جو آپ کی اکانومی کے حالات موجود ہیں، جو ساری چیز ہے، اس کا کیا سول سولوشن، اس کا صرف ایک حل ایک ملٹری آپریشن ہی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں جو آپ کے معاملات ہوئے تھے، نیکٹا کی طرف سے جو ہے اس وقت 2009 میں یہ جو ہے وہ سجیسٹ کی گئی تھی، 2013 میں جو ہے یہ پارلیمنٹ میں آتی ہے، 2014 میں پھر جو ہے نیشنل ایکشن پلان کی 21ویں ترمیم اور اس میں 20 ایجنڈاز مینشن کیے گئے تھے، اور یہ سارے معاملات جی اے پی ایس کے جو بچے شہید ہوئے تھے یہ اس وقت کی ہے۔ اس وقت بھی ملک بہت زیادہ جو ہے وہ پولرائزیشن کا شکار تھا، عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا اور وہ کسی بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، بٹ دیٹ واز اے بگ شاک جب آپ کے ملک میں انوسینٹ بچے، وہ بھی اتنی بڑی تعداد ان کی شہید کر دی جائے دہشت گردوں کے ہاتھوں، وہ پوری دنیا کے لیے ایک شاکنگ خبر تھی۔ اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے، میرا نہیں خیال کہ آج تک پاکستان اتنا یونائٹ ہوا ہے، آج تک پاکستان کی ملٹری کے ساتھ جو ہے ریسنٹ ٹائمز میں اس حد تک کی یونٹی دکھائی گئی تھی۔ لیکن کیا اس وقت کے اس آپریشن عزم استحکام میں عوام اور ملٹری یونائٹ ہوگی؟ یہ ایک کویشچن ہے۔ اچھا، جو 20 ایجنڈاز اس وقت مینشن کیے گئے تھے نیشنل ایکشن پلان کے، اس کو مینشن میں نے صرف اس لیے کرنا ہے کہ میں آپ کو کرنٹ ٹائمز کے ساتھ جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ریسنٹلی معاملات چلے ہیں ان سے ریلیٹ کر سکیں، آپ اس کو کمپیئر کر سکیں۔ پہلا تو جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی کہ امپلیمنٹیشن آف ڈیتھ سینٹنس آف دوز کنوکٹڈ ان کیسز آف ٹیررزم، جو دہشت گردی میں جن لوگوں کا نام آئے گا ان کی اگینسٹ جو ہے ڈیتھ سینٹنس، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جی ٹیکنگ افیکٹو اسٹیپس اگینسٹ ریلیجس پرسیکیوشن، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن آف ریلیجس سیمینارز۔ اب ان دونوں پوائنٹس کے اوپر اگر عمل درآمد کر دیا ہوتا، یہ 2014 10 سال ہو گئے ہیں، تو سوات کا واقعہ نہیں ہوتا۔
تو جس طریقے سے اس وقت ٹی ایل پی ٹی ٹی پی کا انفلوئنس خیبر پختونخوا میں انتہا سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جس طرح سوات میں ایک بندے کو جو ہے بے وجہ پروبیبلی ہو سب زیادہ چانسز یہی ہیں، 99% چانس یہ ہے کہ وہ بندہ انوسنٹ تھا، اور آپ نے اس کو جو ہے زندہ جلا دیا وہاں کے لوگوں نے. اور بات یہاں تک رکتی نہیں ہے، صرف جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کی ویڈیوز موجود ہیں جو بڑے پراؤڈ سے اور بڑے فخر سے آپ کو ایکسپلین کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس بندے کا قتل کیا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ پاکستان کی یہ جو سٹوریز ہیں یہ چلتا پھرتا لٹرلی نیٹ فلکس سیریز ہیں، ٹھیک ہے. یہ نیٹ فلکس کی وہ سیریز ہیں جو ایکچوئل ایونٹس کے اوپر بیسڈ نہیں ہوتی ہیں، اتنی ہاربل ہیں یہ حالات ہیں، لیکن آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. سٹل ان کو کوئی نہیں پکڑا. خیبر پختونخوا آپ کی نہ گورنمنٹ نہ آپ کی ایگزیکٹو جو فیڈرل ہے آپ کے سارے معاملات، nobody has done nothing about them ابھی تک. ایک تو چیز یہ ہے، اٹ گیٹس مور انٹرسٹنگ، یہ اور انٹرسٹنگ ہو رہا ہے ابھی. آپ اگلا پوائنٹ ہے جی کہ بین آن گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھرو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کسی طرح کی گلوریفیکیشن جو ہے نا ٹیررسٹ کی، کسی دہشت گرد یا دہشت گرد تنظیم کی نہیں ہوگی. یعنی کہ اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے عمران خان جو ہے وہ دہشت گرد ہے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر آپ اس کی شکل وغیرہ، اس کا نام وغیرہ ایسا نہیں لے سکتے، وہ ٹیبو ہے، بڑا عرصہ ہو گیا اس چیز کو. اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈسمنٹل کر دیا ہوا ہے، اس کا بلے کا نشان لیا. وہ بیچاری جو ہے وہ ہارڈلی سفر جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے سنی اتحاد کونسل کے امبریلا کے انڈر پارلیمنٹ میں، آپ کی ملک، آپ کی جو گورنمنٹ میں ایز اپوزیشن یہ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ دونوں جو پاکستان تحریک انصاف، اس کا بانی عمران خان، یہ اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے دہشت گرد اور دہشت گرد تنظیم ہے. دوسری جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ ہے جی میجرز اگینسٹ ابیوز آف انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا فار ٹیررزم. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر جس نے دہشت گردی پھیلائی تو اس کے اگینسٹ بھی جو ہے نا ایکشن لیا جائے گا. اس پوائنٹ کے لحاظ سے پاکستان کی عوام دہشت گرد ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کس کے اوپر بین ہے؟ پاکستان کی عوام کے اوپر. اس وقت فائر وال کس کے لیے انسٹال ہو رہی تھی؟ پاکستان کی عام پبلک کے لیے. ٹویٹر پاکستان کی عوام کے لیے بند ہے. میں 100% شور ہوں جتنے آرگنائزڈ یہاں پہ دہشت گردوں کے اٹیک ہو چکے ہیں. آپ یہ بھی ریسنٹ جو چائنیز لوگوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا، ان کی گاڑی کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، جن دہشت گردوں کی طرف سے وہ اٹیک ہوتا ہے، جس گاڑی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ کہاں چمن پہنچی ہے، کدھر سے ٹریول کرتی ہوئی، اور راستے میں کسی نے نہیں روکا، وہ وہاں پر کھڑی رہی ہے کتنا وقت چمن کے ایریے میں، ان کو وہاں پر کسی نے نہیں پوچھا کہ جی یہ گاڑی یہاں پر اتنے وقت سے کیوں کھڑی ہے. تو یہ تو حالات ہیں ان کا. آپ آرگنائزڈ اٹیک چیک کریں تو ان کے پاس تو میرا خیال ہے انٹرنیٹ کی ساری سہولیات موجود ہیں، ان کے پاس جو سوشل میڈیا اس کی ساری سہولیات ہے ان بینڈ. ٹھیک ہے جی، پاکستان کی عوام ہے جس تک یہ سہولیات نہیں پہنچ رہی. تو کیا اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے پاکستان کی عوام ہے جو دہشت گرد ہے؟ ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جی کہ جی اے ٹی سی میں جو دہشت گرد عدالتیں ہیں دہشت گردوں کی، اس کے ادھر جو ہے ان کے ٹرائل چلیں گے، ادھر ان کے جو ہے دہشت گردوں کے ٹرائل چلیں گے. تو اس لحاظ سے کیا پاکستان کی عوام دہشت گرد ہے؟ پھر وہی کویشچن آتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس وقت سویلینز کے ٹرائل چل رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت الارمنگ سچویشن ہے. وہی بات پھر سے کہ آئی ڈو پرے اینڈ آئی ہوپ کہ جی یہ آپریشن سکسیزفل رہے، اس کی پازیٹیو آؤٹ کمز ہوں، ایٹ لیسٹ کیجویلٹیز رک سکیں. جو آفیشلس کے اوپر، آرمی کے آفیشلس کے اوپر، پولیس کے آفیشلس کے اوپر وہ بیچارے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی رول نہیں ہے ان پولیٹیکل جو ہے معاملات کے اندر، ان کا کوئی رول نہیں ہوتا اور سفر وہ کرتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ معاملات رکیں. لیکن کیا آپریشن حل ہے ان سارے مسائل کا؟ بہت انٹرسٹنگ ہیڈ لائن جو ڈان کی طرف سے پبلش کی گئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ریئر پولیٹیکل یونٹی وٹنسڈ ایز چائنا اسٹریسز انٹرنل اسٹیبلٹی اسینشیل فار پاکستانز ڈیولپمنٹ. ایک بڑی جو ہے ریئر سیاسی جو ہے اتحاد جو ہے دیکھا گیا پاکستان کے اندر، جب سے چائنا نے زور دینا شروع کیا ہے کہ انٹرنل اسٹیبلٹی، آپ کی جو اندرونی معاملات جو ہے ان کی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. تو کویشچن میرا یہ ہے کہ ایک اور کویشچن ہے، آج کے سارے ویڈیو جو ہے یہ کویشچنس کے اوپر ہے کہ کون سی سیاسی جو ہے آپ یونٹی کی بات کر رہے ہیں، کون سی پولیٹیکل یونٹی اس وقت پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے. آپریشن ضرب عزم جو میرا خیال ہے ون آف دا موسٹ سکسیزفل آپریشنس تھے، اور اس کے سکسیزفل ہونے کا وہی بات سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ ملک میں یونٹی بہت تھی. تو اس وقت کوئی جیل کے اندر نہیں تھا، اس وقت کوئی پارٹی جو تھی کارنر نہیں ہوئی تھی. اس وقت ایک
پاکستان ون آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹیز ان دا ورلڈ، ان میں سے اس کا جو بانی ہے وہ جیل میں نہیں بیٹھا تھا ان حالات میں کہ وہ کہے کہ جی میرا کمرہ اوون بن جاتا ہے اتنی گرمی ہے. تو وہ حالات مختلف تھے، یہ حالات مختلف ہیں. تو اس کا کیا پرپز ہے ایسی ہیڈ لائن ڈان کا جو کہ بالکل بھی فیئر اور بالکل سچائی پر مبنی نہیں ہے، کہ ریئر پولیٹیکل یونٹی وٹنس کی گئی ہے. جی کدھر ہے وہ یونٹی؟ یہ انٹرنیشنل نیریٹو بنایا جا رہا ہے اس وقت، ان خبروں کے ذریعے اب وہ بنائیں گے جس سے نظر آئے گا جی پاکستان میں پولیٹیکلی جو ہے نا معاملات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں. چیزیں پاکستان میں پولیٹیکلی تب تک بہتر نہیں ہوں گی جب تک اب عمران خان کا معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال آپ نے اس بندے کو اور جیل میں رکھنا ہے. اے سی آپ نے جو ہے اے سی کی بات ہوتی ہے تو نواز شریف رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس نے میرا اے سی اتارنے کی بات کی تھی. آپ جیل میں رکے کتنی دیر تھے؟ آپ کا اے سی کس وقت اترا تھا اور آپ جیل میں کب رکے تھے؟ آپ تو تھوڑی دیر میں لندن میں جی سر اپنی بہترین زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر موجود تھے. تو کس طرح کا ایک کمپیریزن موجود ہے؟ وہ باتیں جو عمران خان نے صرف کہیں تھی کرنے کے لیے، آپ نے پریکٹیکل اس کے اوپر کیا ہے. بات تو یہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. تو جب تک ان چیزوں کے اب لیگل گراؤنڈز کے اوپر معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے تب تک کسی بھی اس طرح کی جو آپ ہیڈ لائنز ہزار بنائیں، پی ٹی آئی جس مزاج کی ہے اور جتنا زیادہ انہوں نے بیسیکلی سوشل میڈیا کا استعمال ایکچوئل انٹروڈیوس کروایا پاکستان کی پولیٹکس کے اندر اور پاکستان کی ملٹری کے اندر ایون، تو وہ اگر آپ اس طرح کی ہیڈ لائنز بنائیں گے تو دے آر دیر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان چیزوں کو بتانے کے لیے کہ جس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہاں پر کوئی سیاسی ابھی تک پولیٹیکل یونٹی موجود نہیں ہے. بٹ یو کین نیور سے سچا ہر چیز 100%، کیونکہ آپ علی امین گنڈا پور کی اگر مثال لیں کہ کس طرح وہ ایک طرف دھمکیاں دیں گے کہ جی میں یہاں پہ قبضہ کر لوں گا، وہاں قبضہ کر لوں گا، اور جب جاتے ہیں ملنے کے لیے شہباز شریف اور باقی منسٹر سے تو وہ بہت کام ڈاؤن اور بندہ ہی بدل جاتا ہے. اور چیزیں صرف یہاں تک نہیں ہیں، جب سوات میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے علی امین گنڈا پور کی طرف سے کوئی اس کا جو ہے وہ ریئیکشن نہیں لیا گیا. جتنے آپ جو ہے اتنی اسٹریٹ فارورڈ پرسنالٹی کے بندے ہیں، ذرا کچھ کریں نا، پھر دبنگ بنے پھرتے ہیں تو کچھ دبنگ بولا تک نہیں گیا آپ سے. یہ تو ان لوگوں کی اوقات ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے بندے ہیں، اس میں عمران خان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس میں بات یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ یہ سب لوگ میجورٹی آف دیم علی امین گنڈا پور سو فار ابھی تک ان کے معاملات سے، ان کی بات چیت سے تو یہی لگتا ہے کہ ہی از میکنگ دا موسٹ آف عمران خانز امپریزنمنٹ. جتنا عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہیں اس کا فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. عمران خان جیل میں، ان لوگوں نے کے پی کے اندر کوئی رول کوئی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ نہیں بنایا ہوا، کوئی سوات والے واقعے کے اوپر بھی ریئیکشن نہیں آتا. کسی قسم کی وہاں پر بہتری کی امید آپ نہ لگائیں، ان کی صرف باتیں سنیں. ایکچوئل میں یہ اسٹیٹ نیریٹو کے اوپر چل رہے ہیں، یہ اس وقت اسی نیریٹو کے اوپر چل رہے ہیں جس کے اوپر یہ باقی اس وقت گورنمنٹ کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ چل رہے ہیں. سیم علی امین گنڈا پور صاحب اسی نیریٹو کے اوپر موجود ہیں. تو یہ تو اس وقت پی ٹی آئی ہے. اگر اس طرح کی پولیٹیکل یونٹی کے ڈان بات کر رہا ہے کہ ریئر پولیٹیکل یونٹی، تب بے شک ہو سکتی ہے اگر ان سارے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. لیکن عمران خان کی جب تک آپ یہ جیل کے اندر رکھ کے بیٹھیں گے تب تک کسی بھی طرح کی سیاسی یونٹی کی آپ بات نہیں کر سکتے. عمر ایوب نے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے آج کویشچن کیا ہے کہ آئی ایس آئی سے کہ جی ان کا بجٹ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بجٹ کتنا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا بجٹ نہیں بتاتی ہیں. اچھی بات ہے، بتانا چاہیے بھی نہیں. وہ کیوں اپنی انٹرنل باتیں بتائیں؟ بالکل جیسے جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر جن کو مار دیا گیا پنجاب میں، تو ان کے بارے میں انڈیا نے کلیم کیا کہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ تھے. پاکستان نے کہا کہ بھائی یہ کوئی آئی ایس آئی کا بندہ نہیں تھا، آرمی آفیشل تھا، یس، بٹ ہی ہیز نیور ورکڈ فار آئی ایس آئی. تو پاکستان کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی جو ہو یا کوئی بھی اور ہو، وہ اپنی پرسنل انفارمیشن، اپنے بجٹ وغیرہ نہیں بتاتی، وچ میک سینس. لیکن بجٹ لگتا کدھر ہے یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. جو آپ کی گورنمنٹ ہے، جو ایگزیکٹو ہے، جو آپ کے یہاں پہ ادارے ہیں، وہ اس کے بارے میں کویشچن کر سکتے ہیں. اور یہی کویشچن عمر ایوب نے کیا ہے اس سینس میں کہ پریشان تو ججز ہوتے ہیں، پریشان پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پریشان جو ہے اداروں سے پاکستان کی عوام ہوتی ہے. تو پھر ان کا بجٹ ایکچوئل میں لگ کدھر رہا ہے؟ تو اٹ واز اے جینوئن کویشچن. تو ڈان کی اس ہیڈ لائن سے میرا خیال ہے کہ اس کا جواب اب ڈان کو دینا چاہیے کہ جی ریئر پولیٹیکل یونٹی کدھر ہے؟ سر کس یونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا جو ہے پتہ نہیں ان لوگوں نے واٹ آر دا اسموکنگ. بہرحال جی یہ اس وقت اوور آل جو ہے امپورٹنٹ معاملات ہیں. عمران خان کا جلسہ تھا، ایک دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے.
اس طرح کی حرکتیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہیں, ہمیشہ سے یہی معاملات کر رہے ہیں. سیکشن 144 لگا دو, الیکشن کے دن بھی لگا دو, وہ پنجاب میں وہ یہاں پر کال دیں تو وہاں پہ لگا دو. دیٹس اٹ. روک کے رکھنا ہے, دبا کے رکھنا ہے. اور پھر آپ بتائیں ایسے حالات کے اندر کیا ایک ملٹری آپریشن از دا سولوشن؟ کیا ملٹری آپریشن پاکستان میں جو اس وقت عام شہری کو معاملات اور پریشانیاں ہیں کیا اس کا حل ہے؟ لیکن اینڈ پر بات وہی ہے کہ آئی ریئلی ہوپ کہ یہ سکسیزفل ہو. آئی ہوپ کہ جی یہ جو دہشت گردوں کے سارے معاملات ہیں یہ رکے. اینڈ پلیز یہ جو اس وقت یہ جو ریلیجس ویجیلنٹیز بنے ہوئے ہیں لوگ, ان کو بھی دہشت گردوں میں کنسیڈر کریں. لیکن نہیں کریں گے, محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں, اگر ان کو ڈھونڈنا پڑے تو محنت لگتی ہے. وہ اپنی ویڈیو بنا بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں, ہم نے اس طرح سے اس کو ادھر پکڑا, بندے کو ادھر مارا, یہ کیا وہ کیا. لیکن سٹل سوات میں جس بندے کو زندہ جلایا گیا ہے اس سے متعلق کسی بندے کو انہوں نے اس کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیا. اس کو انہوں نے ابھی تک کیا ایکشن کیا لینا ہے؟ اس لڑکے کی جو مدر ہیں وہ ڈس آن کر رہی ہیں اپنے بچے کو صرف اس لیے کہ جی میرے باقی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ سیف رہ سکیں. تو کیا گورنمنٹ نے اس سے ریلیٹڈ اس وقت ابھی تک کوئی کام کر لیا ہے؟ تو کیا ملٹری آپریشن اس ساری چیزوں کا حل ہے؟ کویشچن یہ ہے. ملٹری آپریشن حل ہے لیکن اوور آل سچویشن کا حل نہیں ہے. اور ایون چائنا بھی یہی چاہتا ہے. آپ مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں چائنا کی بات کو. چائنا نے یہ نہیں کہا کہ اب انہیں ملک دہشت گردی ختم کریں. انٹرنل افیئرس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس نے کہا ہے کہ جی اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو واپس گین کریں. یہ ہے آپ کی ایکچوئل انسٹیبلٹی. دہشت گرد کیوں اس وقت اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ کیونکہ آپ آپس میں بہت زیادہ بزی ہیں, کیونکہ آپ پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر ڈیموکریسی آپ نے توڑ کے رکھ دی ہے. اس کی وجہ سے اس وقت یہاں پر ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو جب تک آپ روٹ کاز تک نہیں جائیں گے, جب تک آپ ڈیموکریسی کو اسٹرانگ نہیں ہونے دیں گے, جب تک آپ یہاں پر کورٹ آرڈرز کی ورتھ نہیں بنائیں گے, جھوٹے کیسز ڈال کے ایک بندے کو جیل میں ڈالی نہیں رکھیں گے, تب تک یہاں پر اسٹیبلٹی آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہرحال ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.